امین مجدہ الکریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قربان جائیں اس رب قدیر کی شان اقدس پر، اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب کو وہ شانوں والا عظمتوں والا یار عطا فرمایا جس کا ذکر رب قدیر نے اپنی لرب کتاب کے اندر فرمایا۔ پھر میں پڑھتا ہوں آیت کریمہ کو، اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ کیا مطلب رب قدیر نے اپنے محبوب کو ایسا عظیم دین عطا فرمایا، یعنی کہ اتنی شانوں والا رب خود بھی بے مثال، اس رب قدیر کا محبوب بھی بے مثال ہے، اور جس کے سینے اطہر پر جو کتاب آ رہی ہے وہ کتاب بھی بے مثل و مثال ہے۔ جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی کہ رب قدیر کی طرف سے اللہ کا حکم آتا تو اللہ کے محبوب اس حکم کو بیان فرماتے، اور اللہ کے محبوب کا وہ عظیم یار جسے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بیان کرنا آپ کا کام ہے، اس کی تصدیق کرنا میں صدیق اکبر کا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ اس رب قدیر نے جہاں بھی حکم اپنے رسول کو فرمایا اور اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو حکم فرمایا، اور اللہ کے نبی نے مکے کی عظیم سرزمین پر جب حکم فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے ہر حکم پر اللہم لبیک یا رسول اللہ کہا، اور کیسے کہا یاد رکھیے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے اس وقت بھی حضور سے یاری فرمائی جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے آپ کا، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ حضرات ذی وقار توجہ فرمانا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے فرمایا اے صدیق، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں نا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کا حکم ہو تو اس حکم کے لیے میں صدیق اکبر ہر وقت ہمیشہ کے لیے تابعدار ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر یہاں مکے میں رہ کر آپ نے شدت نہیں کرنی ہے نا۔ صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نامدار مدینے کے تاجدار نے فرمایا اے صدیق اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو اللہ فرما رہا ہے۔ میرے آقا نامدار نے فرمایا صدیق یاد رکھنا یہ مکے کی عظیم سرزمین پر یہاں مارے کھائیں گے، فرمایا دین اسلام کے اوپر دکھ تکلیف کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے، دکھ بھی آئیں گے تکلیفیں بھی آئیں گی، فرمایا کسی کو اف بھی نہ کرنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو میں اس بات کو پھر آگے بڑھانا چاہتا ہوں اگر آپ کا حکم ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق اکبر کیا آپ کے دل کی چاہت ہے؟ سونے سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب آپ نے اعلان فرمایا تو میرا جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر نعرہ لگاؤں، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا صدیق کون سا نعرہ لگانا چاہتا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر یہی نعرہ لگاؤں گا، نعرے تکبیر۔ پھر آپ نے یہ نعرہ لگایا۔ دوسرا نعرہ آپ نے لگایا نعرے رسالت، یعنی کہ رسالت کا نعرہ بھی آپ نے لگایا، نعرے تکبیر بھی آپ نے لگایا۔ کفار اٹھ کے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ آپ کو مارنے لگے۔ مفسرین فرماتے اتنا مارا آپ کا چہرہ انور سرخ کر دیا، لہولہان ہو گیا، آپ خون کے اندر لت پت ہو گئے تھے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ عظیم یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے اسلام کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کیا، اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنے وطن کو بھی قربان کیا۔ اگر اس بات کو چھیڑا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، قربان جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار نے جس وقت یہ نعرہ لگایا، نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کے قرآن کو پڑھا، اور قرآن کو ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس رب قدیر نے اپنے قرآن میں جا بجا فرمایا کہ ایسے مجھے مانو، میرے رسول کی ایسی بات کو مانو جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار تو بھی نماز پڑھتا ہے، تو بھی قرآن پڑھتا ہے، تو بھی اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، قربان جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے گئے، کافر